نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحل لها له هل يبين مظلمته. یہ باب ہے جس آدمی کی کسی آدمی کے ہاں زیادتی ہو وہ اس کو اس سے اپنی زیادتی معاف کروا لے تو کیا وہ معافی لیتے وقت اپنا ظلم بیان کرے گا؟ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عادل بن ابی ایاس نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابن ابی ذئب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سعید المقبوری نے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہ مظلمۃ لأخیہ، جس بندے کا کسی بندے پر کوئی ظلم ہو من عرضہ او شیء، عزت کے معاملے میں یا کسی اور حق میں، فلیتحللہ منہ اليوم، وہ آج کے دن اس کو اس سے معاف کروا لے، قبل ان یکون اللہ یکون دینار ولا درہم، اس سے پہلے کہ نہ دینار ہو اور نہ درہم ہو. ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ، اگر اس بندے کے نیک اعمال ہوں گے تو اس کی زیادتی کی بقدر اس کے نیک اعمال لیے جائیں گے. وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ، اور اگر ظالم کی نیکیاں نہ ہوئیں تو پھر مظلوم کے گناہ لیے جائیں گے اور اس ظالم پر ڈال دیے جائیں گے. امام بخاری ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ اسماعیل بن ابی اویس نے کہا کہ یہ جو مقبوری نام ہے یہ اس لیے ہے کہ وہ قبرستان کے ایک کونے میں رہتے تھے. اور ابو عبداللہ کہتے ہیں سعید المقبوری وہ بنی لیث کا غلام ہے اور وہ سعید بن ابی سعید ہے اور اس کے والد کا نام سعید کیسان ہے، ابو سعید کیسان ہے. اس پورے باب کا مطلب یہ ہے ایک بندے نے کسی پر ظلم کیا. ظلم کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت ظلم کی ہوتی ہے کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی سے حسد کرنا، یعنی ایسا غیبت جس کا تعلق آپ کی زبان کے ساتھ ہے، کسی پر تہمت لگا دینا، کسی پر بدگمان ہو جانا. ہم تو اس کو گناہ نہیں سمجھتے، یہ گناہ ہے اور یہ ظلم ہے کسی انسان پر. دوسرے ظلم کی صورت یہ ہوتی ہے کسی کی کوئی چیز غصب کر لی، کسی کے لیے اس کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا اور اس کی رکاوٹ بنا لی. مثلا اس کو کوئی عہدہ ملنے والا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا اور اس کا عہدہ کینسل کروا دیا. اسی طرح اس کو کوئی کاروباری کوئی سودا خریدنا چاہتا تھا، مخفی طریقے سے وہ سودا کینسل کروا دیا. اس طرح کے معاملات یہ سب ظلم ہیں. آپ نے فرمایا جس بندے نے کسی پر دنیا میں ظلم کیا ہے، وہ ظلم باتوں میں ہو یا کسی عمل کے ساتھ ہو یا کسی لین اور زمین اور اس طرح کے کسی جھگڑے میں ہو، وہ دنیا میں اپنا مسئلہ حل کروا لے. مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ معافی مانگے گا مظلوم سے تو کیا وہ اس کو بتائے کہ میں نے فلاں تیرے اوپر ظلم کیا. واللہ اعلم بالصواب. تو حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے. امام بخاری نے ادھر کوئی فیصلہ نہیں کیا. علماء کی دو آراء ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ جب وہ معافی مانگے تو اپنی زیادتی بتائے کہ میں نے فلاں زیادتی آپ پر کی ہے، آپ مجھے معافی دیتے ہو. دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہ بتائے. یہ بات کچھ بہتر معلوم ہوتی ہے نہ بتانے والی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ بندہ جب کسی کو بتاتا ہے نا کہ میں نے تم پر یہ زیادتی کی ہے تو معاملہ مزید بگڑتا ہے، مزید اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے. تو جب یہ بات بندہ کہہ دیتا ہے تو خرابی پیدا ہوتی ہے. جب وہ نہیں کہتا ویسے ہی معافی مانگ لیتا کہ یار مجھے معاف کر دو اللہ کے لیے، میں نے آپ کے حق میں جو کوئی کوتاہی کی ہے، جو کوئی بھی آپ تک وہ آئی ہے کہ نہیں آئی، میں آپ سے اللہ کے لیے اس کی معافی چاہتا ہوں. یہ ایک اچھا انداز ہے. اگر آپ اس کو یہ کہیں گے نا کہ تمہیں فلاں تمہارا سودا ہو رہا تھا وہ میں نے کینسل کروایا مخفی طریقے سے تو مجھے معاف کر دو، ممکن ہے وہ اتنا بڑا ہو کہ وہ آپ کو غصے میں معاف ہی نہ کر سکے.
تو ضروری نہیں کہ اپنی ظلم اور زیادتی کو، ہاں اگر وہ آپ سے پوچھتا ہے، شرط لگاتا ہے کہ بتاؤ کیا تم نے کیا میرے حق میں، تو پھر بتانا پڑے گا، لیکن پھر بندہ اس سے معافی کی التجا۔ یہ ہے باب کا مقصد۔ اب حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے جس پر کوئی ظلم کیا ہے وہ دنیا میں اس سے معافی لے لے، دنیا میں، ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے جس دن اس کے پاس نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا، پھر اس دن ہوگا یہ کہ اس کی اگر نیکیاں ہوں گی تو نیکیاں اٹھا کے مظلوم کو دے دی جائے گی کہ لے تو اپنی نیکیاں لے۔ اس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، نوافل، پہاڑ ہیں نیکیوں کے، لیکن ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، وہ بھی مانگ رہا ہے، وہ بھی مانگ رہا ہے، وہ بھی مانگ رہا ہے، بانٹ بانٹ کے اس کے نیکیوں کے پہاڑ ہی ختم ہو گئے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر ظالم کی نیکیاں نہ ہوئیں، اس کی نیکیاں نہ ہوئیں، پھر اللہ تعالیٰ یہ کرے گا کہ مظلوم کے گناہ پکڑے گا اور ظالم پر ڈال دے گا۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، تو کیسے اللہ ایک کے گناہ دوسرے پر ڈال دے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے ایک کے گناہ دوسرے پر نہیں ڈالے، یہاں پر وہ سبب بنا ہے، یہاں پر جو گناہ اس پر ڈالے گئے ہیں وہ اس کی زیادتی اور اسی کے گناہ کی وجہ سے اس پر ڈالے گئے ہیں، اس لیے یہاں پر ایک کے گناہ دوسرے پر نہیں ہے بلکہ اس کے اپنے عمل کی وجہ سے گناہ اس پر آئے۔ بھائیو یہاں پر ایک بات ہے، ڈاکٹر کی دوائی جتنی مرضی عمدہ ہو، جب تک ساتھ پرہیز نہ کیا جائے دوائی اثر نہیں کرتی، نمازیں جتنی مرضی پڑھ لی جائیں، عبادتیں جتنی مرضی کر لی جائیں، جب تک انسان کسی کے حق میں ظلم کرنے سے باز نہیں آتا اس وقت تک یہ نمازیں بھی انسان کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ عقیدہ بھی توحید ہے، نمازیں بھی ٹھیک ہے، عمل بھی ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کے حق میں زیادتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ زیادتی ہے، اور اسی طرح کاروباری معاملات کے اندر زیادتیاں ہیں، مزدوروں ملازموں کے حق میں زیادتیاں ہیں، یہ جو زیادتیاں ہیں یہ اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، نیکیاں یہاں پر کام نہیں آنی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو کر جو پوری امت کے باپ تھے، اور قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں پر ان کے نفسوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، میرا اپنا اپنے نفس پر اتنا حق نہیں ہے جتنا میرے نبی کا میرے نفس پر حق ہے۔ تو یہ بہت وسیع معنی ہے اس آیت کا، شاید ہم نے کبھی اس معنی پر غور نہیں کیا۔ ہم اپنے مال اور اپنی اولاد اور اپنے جانوں پر اتنا حق نہیں رکھتے جتنا ہمارے نبی کا ہم پر حق ہے۔ جو کام میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر سکتا لیکن نبی کی ذات کے لیے مجھے کرنا ہوگا، نبی کا بہت حق ہے۔ جب وہ نبی عظیم آدمی اپنے امتیوں کو کہتا ہے کہ جس کسی پر میرے سے زیادتی ہوئی ہے وہ بدلہ لے لے، وہ نبی جب کہتا ہے جس کا اتنا حق ہے وہ کہتا ہے، تو ہمارا تو کسی پر حق بھی نہیں۔ ہم جب کسی پر زیادتی کریں اور ہم اس پر مطمئن بھی رہیں، نہ جانے یہ کیسا ایمان ہے جو کسی پر زیادتی کر کے بھی ہمیں ملامت نہیں کرتا، یہ کیسا نفس ہے جو کسی کا حق غصب کر کے بھی ہمیں بے چین نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کا کوئی دنیا میں کسی پر ظلم ہے وہ یہیں پر معاملے کو خلاص کر لے، آگے معاملہ بہت مشکل ہے۔ اور آگے باپ کا مقصد یہی تھا کہ وہ ظلم بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں حدیث کے اندر ایک راوی ہے مقبری، اس کا نام مقبری اس لیے پڑا ہے کہ وہ قبرستان کے کونے میں رہتا تھا، مقبرہ قبرستان کو کہتے ہیں، اسی سے اس کا نام مقبری پڑ گیا، قبرستان رہنے والا۔ اور آگے امام صاحب نے ایک راوی کا تعارف کروایا، باب اذا حل له من ظلمه فلا رجوع فیہ، یہ باب ہے جب کوئی بندہ کسی کو ظلم اور زیادتی ایک دفعہ معاف کر دے پھر وہ واپس نہیں لے سکتا۔ مطلب ایک بندہ آپ کے پاس آیا، اس نے آپ سے کہا کہ بھائی مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، آپ نے کہا جا تجھے معاف کیا، پھر ایک دن بعد آپ کہتے ہو نہیں میں نے نہیں معاف کیا، یہ آپ رجوع نہیں کر سکتے شرعاً۔ جب ایک دفعہ مظلوم نے اپنی زبان سے یہ کہہ دیا کہ میں نے معاف کیا،
اس کے بعد وہ پھر جائے کہ نہیں میں معاف کرتا، اس کے پھرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ بعد میں 100 دفعہ کہتا پھر نہیں معاف کیا میں نے، بس ایک دفعہ جو ہو گیا بس ہو گیا، اس پہ رجوع نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر اس نے کوئی شرط لگائی تھی کہ معاف کرتا ہوں اس شرط پہ، اور ظالم وہ شرط پوری نہیں کر رہا، پھر معافی نہیں ہے۔ اگر اس نے ایک دفعہ اس کو منا لیا، اس کی شرائط پوری کر دی، اس نے بلا مشروط اس کو معاف کر دیا، اس کے بعد وہ کہتا ہے جا، میں دوسرے دن کہتا نہیں کرنا میں نے تجھے معاف، اس کا مظلوم کو بھی حق نہیں ہے کہ تم بار بار ظالم کو اس کی ایک ظلم پر بلیک میل کرتے رہو، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ حدیث اس طرح ہے، امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ہشام بن عروہ نے اپنے والد عروہ سے، وعائشہ رضی اللہ عنہ سے، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا۔ اس آیت کی تفسیر میں مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها، ایک آدمی کے پاس ایک عورت ہوتی ہے، وہ اس میں زیادہ حقوق نہیں رکھتا، دلچسپی نہیں رکھتا مرد اس میں، یرید ان یفارقها، وہ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے، فتقول، وہ عورت آگے سے کہتی ہے اجعلک من شأنی فی حل، میں تجھے اپنے حق معاف کرتی ہوں، فنظرت هذه الآیۃ فی ذلک، یہ آیت اس بارے میں آتی، اس مسئلے کو سمجھیں۔ ایک بندہ ایک عورت میں دلچسپی نہیں رکھتا، اس کے بوڑھا ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اپنی بیوی میں وہ دلچسپی نہیں رکھتا، اس کے قریب نہیں جاتا زیادہ، اور اس کے دل میں ہوتا کہ یہ میرے سے جدا ہو جائے، میں اس کو طلاق دے دوں۔ اب اس موقع پر اگر عورت اس کے ساتھ یوں معاہدہ کرتی ہے کہ بھائی تو مجھے طلاق نہ دے، جو تیرے میرے اوپر حقوق ہے نا، باری لگانا، میرے پاس آنا، وہ میں تجھے آزاد کر دیں، تو میرے پاس آ نہ آ لیکن مجھے اپنے نکاح میں رکھ، طلاق نہ دینا، ایسا معاہدہ کرنا جائز ہے۔ ایسا معاہدہ کرنا کیوں؟ عورت کو یہ ہے کہ میرے حق میں ظلم ہوگا، مرد کہتا ہے کہ میں چھوڑتا ہوں تاکہ ظلم نہ کروں، تو عورت کہتی ہے میں اپنا حق ہی چھوڑ دیتی ہوں جس کی وجہ سے ظلم ہوتا ہے، بس تو مجھے نکاح سے نہ نکال۔ تو ایسی شرط، ایسا معاملہ جائز ہے۔ یا دوسری عورت، کوئی عورت کہتی ہے مجھے اپنے نکاح میں رکھ لو، بندہ کہتا ہے میں ٹائم نہیں دے سکتا، وہ کہتی ہے کہ تم مجھے جتنا ٹائم دے سکے آسانی سے اتنا دے دے، باقی ٹھیک ہے تو اپنے بیوی بچوں کے رہے، یہ بھی جائز ہے۔ ایسی شرطیں جائز ہیں۔ جہاں پر معاہدہ طے پا جائے وہاں پر رات کی برابری، ایک رات اس کے پاس، یہ ضروری نہیں ہے۔ عورت جب خود اپنا حق ساکت کر دے کہ بھئی مجھے نہیں چاہیے رات آپ کی، جب کبھی ہو تو آ جانا، نہیں تو ٹھیک ہے دن میں 2 گھنٹے دے دو، گھنٹہ دے دو، جس طرح بھی ہو معاملہ، جائز ایسے کرنا، اس میں کوئی ظلم نہیں۔ سودا رضی اللہ عنہ جب بوڑھی ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں ان کو طلاق دے دوں، کیونکہ بوڑھی ہو چکی ہیں اور بیوی ہونے کے ناطے ان کا حق بنتا ہے کہ ایک رات ان کے پاس گزاری جائے۔ تو اب یہ حقوق زوجیت کے معاملات کے اندر قدرے کمزوری آ چکی ہے، وہ معاملہ مشکل ہے، تو یہ فائدہ کسی اور کو بچا دیا جائے۔ آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال تھی، آپ نے چاہا کہ میں طلاق دے دوں، لیکن سودا رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے طلاق نہ دیں، اپنے عقد سے نہ نکالیں، یہ ایک اعزاز ہے میرے لیے، جنت میں آپ کی بیوی ہوں گی، جنت میں تو بوڑھی نہیں ہوں گی نا، آپ اس طرح کیجئے کہ آپ میری باری عائشہ کو دے دیجئے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم خاتون تھی، کتنی۔ ہم نے آج تک اس مسئلے کو بیان کیا اور سنا، کبھی اس پہلو پر غور کر کے دیکھیں، اس نے نبی کی محبت میں اور نبی کے حق میں رہنے کی خاطر اس نے اپنی سب سے بڑی چیز کی قربانی کی۔ عورت کی سب سے بڑی چیز اس کے خامد کے ساتھ رات گزارنا ہوتا ہے، باحیا عورت کی، اس نے سب سے بڑی چیز کی قربانی دی۔ اللہ کے رسول مجھے نکاح سے نہ نکالے، جنت میں تو آپ کی بیوی ہوں گی نا۔ کتنی محبت تھی اور کتنی بڑی سوچ تھی اس عظیم خاتون اور مومنوں کی ماں سودا رضی اللہ عنہ کی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر آپ نے ان کی باری عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دی ان کے کہنے پر، اور ان کو طلاق نہیں دی۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ آج اگر کوئی بندہ اپنا حق کسی کو، ظلم کسی کو معاف کر دے اور بعد میں کہے کہ نہیں اب میں نہیں کرتا، تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح جب عورت ایک دفعہ کہہ دے
کہ میں آپ کو معاف کرتی ہوں اپنی باری، اس کے بعد مہینہ گزرے وہ کہ نہیں میں نے نہیں معاف کیا، تو اب اس کو رجوع کرنے کا حق نہیں ہے. وہ ایک دفعہ زبان سے بات نکال چکی ہے، اب اس کو پوری کرنی پڑے گی، اس پر اس کو پہنا دینا پڑے گا. اگر وہ واپس آنے کی 100 باتیں بھی کرے تو اس سے بندہ ظالم نہیں بنتا، نہ اس کی اس بات کا اعتبار کیا جائے گا. باب اذا اذن له او احله ولم يبين كم هو. یہ باب ہے جب کوئی بندہ کسی سے اجازت طلب کرے یا اس کو وہ معاف کر دے، ولم یبین کم ہوا، اور وہ یہ بیان نہ کرے وہ مقدار کتنی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ یہاں پر بھی امام بخاری وہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی سے اجازت دے یا معافی مانگے تو جس چیز کی اجازت دے رہا ہے اور جس چیز کی معافی مانگ رہا ہے اس کی ایک ایک مقدار بیان کرنا ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے. مطلب مجھے اتنی مقدار کی اجازت دے دو، مجھے اتنی مقدار کی معافی دے دو، ہر موقع پر مقدار بیان کرنا ضروری ہے. امام بخاری کہتے ہیں اشارتاً کہا ہے کہ ضروری نہیں ہے. امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کہ عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے ابو حازم بن دینار سے وصال بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتی بشراب فشرب منه، آپ کے پاس پینے والا برتن لایا گیا، آپ نے اس سے پیا. وعن یمینہ غلام وعن یسارہ الاشیاخ، آپ کے دائیں جانب لڑکا تھا، نوجوان بچہ تھا، اور آپ کے بائیں جانب کبار شیوخ بزرگ تھے. فقال لی غلام اتأذن لی ان اعطی ہؤلاء، آپ کے دائیں جانب جو تھا اس کا حق زیادہ تھا، آپ نے اسی سے پہلے پوچھا آپ اجازت دیتے ہو میں ادھر والوں کو دے دوں؟ فقال الغلام لا واللہ یا رسول اللہ لا اوثر بنصیبی منک احد، نہیں اللہ کے رسول جو آپ سے میرا حصہ بنے گا میں اس پر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا. قال فتلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھکا دیا اس کے جو اس کی آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ نے اس کو پکڑا دیا. اس حدیث کے استدلال اس طرح ہے کہ جب آپ نے پانی ایک ایسی چیز تھی، پینے والی چیز ایسی ہوتی ہے کہ کوئی پتہ نہیں کون کتنے گھونٹ پیے گا، اس کی مقدار معلوم ہی نہیں ہوتی، تو اللہ کے رسول نے پوچھا ہی نہیں کہ اتنے گھونٹ پینے کی اجازت دیتے ہو، آپ نے مطلق کہا کہ تم اجازت دیتے ہو ان کو پینے کی. اس نے کہا اللہ کے رسول آپ کے چھوڑے ہوئے پر میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، ہاں ویسے ہوتا تو میں کر دیتا، یہ آپ کا جھوٹا میں نہیں دوں گا، کیوں؟ پتہ نہیں ان سے بچ کے میرے پاس آئے کہ نہ آئے، تو آپ کا جھوٹا تو نہیں میں چھوڑنے لگا. تو یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے مقدار نہیں پوچھی، نہ مقدار بیان کی. تو ایسی چیزیں کہ جن میں مقدار بیان نہ ہو سکتی ہو، یا ضروری نہیں ہے کہ ہر موقع پر شرط لگائی جائے کہ مقدار بیان کرو اجازت دینے کے لیے، مقدار بیان کرو معاف کرنے کے لیے، یہ ضروری نہیں ہے. اس حدیث کی وضاحت پیچھے گزر چکی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. حدیث نمبر 2449 50 اور 51.